أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 18. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قرآن کریم میں جو خاص عنوان ہیں ان میں سے ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا. تو وہ سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع میں کافی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے. خاص کر جو پہلے رکوع کی آخری آیات کریمات ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپاؤں میں عبرت ہے. جس طرح شعر بھی بنا ہوا ہے، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اس خالق کو ہم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. تو بڑی اللہ پاک کی نعمتیں، اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے تو یہ ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دن یعنی خاص واقعات، تاریخ الہی اس کو کہا جاتا ہے. اب دوسرا رکوع اس عنوان سے شروع ہوتا ہے تاریخ الہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت پر قربان جائیں. آپ دیکھو کہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا جناب نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف. اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
اس میں بھی خاص کر جو تذکرہ ہے وہ کشتی کا ہے۔ یہ تعلق ہے پہلے اور دوسرے رکوع کا۔ پہلا رکوع کا تکمیل کشتی کے ساتھ اور دوسرے رکوع کا آغاز بھی کشتی کے ساتھ۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس بات سے پوری طرح آپ واقف ہیں، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا جناب نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف۔ فقال، آپ نے یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، نہیں کوئی معبود اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، شرک سے ڈرتے نہیں ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس کہا سرداروں نے، انہوں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کی قوم سے، ان بدبختوں نے 5 اعتراض کھڑے کر دیے۔ 5 نمبر 1، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تم جیسا، بشر ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ایک اشکال ہوتا ہے، گزشتہ ادوار میں بھی اور آج بھی، جو نبی ہے وہ بشر نہیں، جو بشر ہے وہ نبی نہیں۔ یہ ایک سوال تھا جو انہوں نے کھڑا کر دیا کہ یہ تو تم جیسے ایک بشر ہے، نبی نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں، یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ فضیلت لے جائے تم پر، برتری حاصل کرے، اقتدار حاصل کرے۔ یہ دوسرا اعتراض کھڑا کر دیا، یہ بھی ان کا اعتراض فضول ہے۔ نمبر 3، تیسرا اعتراض، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو فرشتوں کو نازل فرماتے، فرشتہ نبی بن کے آ جاتا۔ یہ بھی ان کا ایک سوال تھا کہ بشر کیوں نبی بن کے آیا ہے، فرشتہ نبی آتا۔ یہ بھی بے وزن سوال تھا۔ اگلا اعتراض، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں ہم نے سنا اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں، پہلے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، کوئی رسول نبی بھی آتا ہے۔ یہ ان کا چوتھا اعتراض تھا۔ 5واں سوال، کہنے لگے ان هو الا رجل بہ جنہ، نہیں ہے یہ مگر ایسا آدمی جسے جنون ہے، جنۃ جنون ہے، دیوانگی ہے۔ ان کی اپنی ہی بات میں کافی تضاد پایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سرداری چاہتا ہے، برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دیوانگی ہے، جنہ جنون ہے۔ یہ 5 ان کے اعتراض تھے، بالکل فضول اور بغیر کسی وزن کے۔ اللہ پاک نے پھر ان کا ایک ہی جواب دیا، فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، پس تم انتظار کرو ایک وقت تک۔ یہ تو کہنے لگے کافر لوگ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دی، قال رب انصرنی بما کذبون، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار میری مدد کر، بما کذبون، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تکذیب کر دی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پس وحی کی ہم نے آپ کی طرف کہ بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، جس طرح
حکم ہے اس طرح تم کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آئے گا ہمارا حکم، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، ہمارا حکم آئے گا اور تنور ابل پڑے، فارا ابل پڑے، التنور وہاں سے بھی پانی نکل آئے جہاں سے آگ نکلتی ہے۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، فَاسْلُكْ، پس تو سوار کر لے، بٹھا لے، داخل کر لے، فیہا اس کشتی میں، من کلٍ ہر ایک چیز سے، زوجین اثنین جوڑا اپنی اس کشتی میں سوار کر لو، نر مادہ، و اہلک، اور اپنے اہل کو بھی، الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر سبقت لے گئی، طے ہو چکی اس پر بات، منہم ان سے، آپ کی بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ان پر تو طے ہو چکا ہے کہ غرق ہو جائیں گے پانی میں۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، استغفر اللہ، اور نہ خطاب کر مجھ سے دعا بھی نہیں کرنی ظالموں کے بارے میں، اب دعا بھی نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے پانی میں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پر، تو یہ دعا پڑھو۔ کچھ دعائیں ہیں قرآن پاک میں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، قل کہو، پڑھو، جہاں ایسی دعا آ جائے سمجھ لو کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، نہ کوئی تاخیر ہے، نہ کوئی دیر ہے، نہ کوئی شک ہے۔ جن دعاؤں کے آغاز میں لفظ قل آئے، یہاں بھی ایک دعا ہے، پھر دوسری ہے، دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے نجات مل گئی۔ اب حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 2645۔ عزیز بھائیوں، کافروں کے ملکوں میں رہنا یہ کو خاص اگر دین کا مشن ہے، دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا، دین کا، تو یہ تو ہو سکتا ہے اور جائز ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر دنیا کمانے کے لیے کافر ملکوں میں رہنا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان کی بے حیائی پر ہمیشہ جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا، پریشان رہے گا، ہر وقت ہی پریشان رہے گا بے حیائی کو دیکھ دیکھ کر، یا پھر اس کی اپنی ہی غیرت مر جائے گی۔ دونوں راستے خطرناک ہیں، یا اس کی اپنی غیرت مر جائے گی یا ہر وقت پریشان رہے گا جو کافروں کے ملکوں میں رہتا ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ کے حکم سے الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اور دعا سواری کی اللہ پاک نے وہ بھی بیان فرمائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا
ہمارے لیے اس کو، اور نہیں تھے ہم اس کو مطیع کرنے والے، مقرنین تابع کرنے والے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی انسان سفر کرتا ہے پھر سفر سے واپس اپنے گھر آتا ہے، اسی طرح ہر شخص دنیا میں ایک سفر پر آیا ہوا ہے، پھر اس نے واپس پلٹ جانا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری دعا جو سواری کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ یہ پڑھتے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ، اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں آپ سے، فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اپنے اس سفر میں نیکی کا اور تقوی کا۔ بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ سے مالا مال فرمایا، سواری پہ بیٹھے، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، فوراً یہ دعا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی یاد کرتے ہیں، بچے بھی یاد کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں۔ سواری میں ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اے اللہ ہم میں سفر میں سوال کرتے ہیں نیکی کا اور تقوی کا، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور اس عمل کا جس پر تو راضی ہو جائے۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ آسان کر دے، آسان کر دے ہم پر ہمارا یہ سفر، وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اور کم کر دے، تھوڑی کر دے ہم سے اس کی دوری، مسافت کو سمیٹ دے، آسان کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی ساتھی ہے سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارا خلیفہ ہے اہل میں، گھر میں، یا اللہ سفر میں بھی تو ہی ساتھی ہے اور ہمارے بچوں کا بھی تو ہی محافظ ہے، والخلیفۃ فی الاہل، گھر میں۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے، وکآبۃ المنظر، اور برے منظر، غمناک منظر، غمگین سلسلہ، وسوء المنقلب، اور ناکام لوٹنا، ناکام لوٹنا، فی المال والاہل، مال میں اور گھر والوں میں۔ یہ دعا ہے سفر کی۔ عزیز بھائیو، سواری کی دعا الگ ہے، سفر کی دعا الگ ہے، 2 دعائیں ہیں قرآن و سنت میں، اور جس دعا کے شروع میں لفظ قل آ جائے اس میں تو بہت ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب دوسری دعا جو اسی رکوع کے اندر ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہو، قل کہو، یہ دعا پڑھو، یہ بڑی برکت والی ہے۔ اے میرے پروردگار، انزلنی، تو مجھے اتار، اتار مجھ کو۔ کشتی جا رہی ہے، جناب نوح علیہ السلام سوار ہیں، اور یہ دعا، اے پروردگار تو اتار مجھ کو، منزلا مبارکا، ایسا اتارنا جو باب برکت ہو۔ اب کوئی پتہ نہیں کشتی کہاں جائے گی، کس ملک میں جائے گی، کس شہر میں جائے گی، تو یہ دعا کہ یا اللہ جہاں بھی اتارے برکت کے ساتھ، مبارک۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ عزیز بھائیو، یہ دعا حفظ کر لیں،
آپ اپنی فیکٹری میں جائیں، اپنی دکان میں، اپنے کلینک پر، اپنے سکول میں، اپنے سسرال میں، جہاں بھی جائیں یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور دوسری دعا جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اپنے گھر میں جائیں پھر بھی یہی دعائیں پڑھ لیں، اے میرے پروردگار مجھے داخل کر، اچھی جگہ داخل کرنا، نکال مجھ کو اچھے طریقے سے، اگر نکلنا ہے تو وہ بھی خیر کے ساتھ، داخل ہونا ہے تو وہ بھی خیر کے ساتھ۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار تو بنا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ، دلیل، مددگار، گھر میں بھی مدد آ جائے، کاروبار میں بھی، عزیز رشتہ داروں میں، کوئی دفتر ہے، کوئی حکومت کا دفتر ہے، وہاں کسی کام پہ جانا ہے، دعا پڑھ لیں، یہی دعائیں جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور کس طرح کام آسان ہو جاتا ہے، آسانی والا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں۔ آزمائش ہر انسان کی، جتنا جتنا کسی کا ایمان ہے اتنی اتنی آزمائش ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد، جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، قرنًا آخرین، لوگ دوسرے زمانے کے، قرنہ زمانہ، آخرین دوسرے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے بھیجا ان میں رسول، انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام۔ اس رسول کا یہاں نام نہیں ہے، وہ دوسری آیات کریمات میں ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، وہی دعوت ہے جو جناب نوح علیہ السلام کی ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، خود سمجھ جائیں، جس طرح پہلے بیان ہے اسی طرح ہو بہو یہی بیان ہے۔ رکوع نمبر 3۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور کہا سرداروں نے آپ کی قوم سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو خوشحال بنایا، خوشحال بنایا دنیا کی زندگی میں۔ عزیز بھائیو، یہاں پر دو چیزوں کا بیان ہے جو انسان کو رب تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، ایک ہے آخرت پر ایمان ہی کوئی نہیں، اور دوسرا خوشحالی۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، ہم نے ان کو خوشحال بنا دیا ہے۔ یہ دو چیزیں عام طور پر انسان کو رب العالمین سے دور کرتی ہیں۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، نہیں ہے یہ مگر بشر تم جیسا، کھاتا ہے اس سے جس سے تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس سے تم پیتے ہو۔ یہ وہی اعتراض ہے جو اس سے پہلے رکوع میں ہے کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں، جو نبی ہے وہ بشر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَأْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور البتہ اگر تم اطاعت کرو گے ایک بشر کی جو تم جیسا ہی ہے، بے شک تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔
अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामा अन्नकुम मुखरजून, क्या वो वादा देता है तुमसे बेशक तुम जब मर जाओगे और हो जाओगे मिट्टी और हड्डियाँ, बेशक तुम निकाले जाओगे। हैहात लिमा तुअदून, दूरी है, दूरी है, हैहाता दूरी है, ये लफ्ज़ी माना है। और इस्तिलाही माना नामुमकिन है, नामुमकिन है जो तुम वादा दिए जाते हो। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया, नहीं है ये मगर हमारी दुनिया की ज़िंदगी, मरते हैं ज़िंदा होते हैं, इसको कहते हैं दहरिया, दहरिया, बस यही मौत ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं। वमा नहनु बिमबऊसीन, नहीं हम दोबारा उठाए जाएंगे। इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, नहीं है वो मगर एक आदमी जिसने बांधा है अल्लाह पर झूठ। वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, और नहीं हम उसके लिए ईमान लाने वाले, हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अब इस अल्लाह के रसूल ने भी दुआ कर दी। क़ाल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, कहा ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा इस वजह से कि इन्होंने मुझे जुठलाया है। क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्न नादिमीन, कहा अल्लाह पाक ने अम्मा कलील, बहुत ही कम मुद्दत में लयुस्बिहुन्ना, ये ज़रूर हो जाएंगे नादिमीन, पशेमान। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़, बस पकड़ा उनको चीख ने हक के साथ, चीख आ गई, अजाब धमाका। फ़जअलनाहुम गुसाअ, हमने बनाया उनको कूड़ा किरकट, कूड़ा गुसा। फ़बुअदल लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन, पस दूरी है, हलाकत है उस कौम के लिए जो जालिम है। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आख़रीन, फिर हमने पैदा की उनके बाद बहुत सारी उम्मतें, बहुत से लोग। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून, नहीं आगे बढ़ती कोई उम्मत अपने मुकर्रर वादा से, ना ही वो पीछे हट सकते हैं, जो टाइम मुकर्रर है उस पर ही। सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फिर हमने भेजे अपने रसूल ततरा, लगातार, पै दर पै, बहुत सारे अल्लाह के नबी। कुल्लमा जाअ उम्मतर रसूलुहा, जब भी आया किसी उम्मत के पास उनका रसूल, कज़्ज़बू, उन्होंने जुठला दिया उसको। फ़अत्बअना बअदहुम बअदा, बस हमने पीछे लगाया बाज़ को बाज़ के पीछे लगाया, यानी अज़ाब में, अज़ाब में। वजअलनाहुम अहादीस, और हमने बनाया उनको बातें, बस उनके किस्से रह गए, कौमें हलाक हो गई। फ़बुअदल लिक़ौमिन ला युमिनून, हलाकत है उस कौम के लिए जो ईमान नहीं लाते। सुम्मा अरसलना मूसा व अख़ाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, फिर हमने भेजा हज़रत मूसा को और उनके भाई हारून को अपनी आयात और वाज़े दलील के साथ। इला फ़िरऔन व मलाइही फ़स्तकबरू व कानू कौमन आलीन, तरफ फ़िरौन और उसके सरदारों की, उन्होंने तकब्बुर किया और थे वो कौम सरकश। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा अनुमिनु लिबशरैनि, क्या हम ईमान लाएं दो बशरों पर, मिथलना, जो हमारी तरह के हैं, व क़ौमुहुमा लना आबिदून, और उनकी कौम हमारे ग़ुलाम हैं। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन, उन्होंने जुठला दिया उन दोनों को, पस वो हो गए हलाक होने वालों में।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بلا شبہ ہم نے دی حضرت موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے جگہ دی ان کو الی ربوہ، بلند زمین، فلسطین، بیت المقدس، ربوہ اونچی جگہ، ذات قرار جو قرار والی رہنے کے لائق ہے، ومعین اور پانی، جاری پانی، بہتے پانی والی چشمے کا بھی اللہ پاک نے انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔